أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 276 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ تیسرے پارے کا چھٹا رکوع ہے۔ مضمون کے اعتبار سے سود کا مضمون 3 رکوعوں پر مشتمل تھا، رکوع نمبر 4، 5 اور 6۔ یہ مضمون اپنے اختتام کو پہنچا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور مضمون کے اعتبار سے اس رکوع میں ایک ایسی سزا سنائی گئی، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، کہ وہ شخص جس نے دنیا میں صرف اتنی بات کہہ دی ہوگی کہ سود بھی ایک منافع ہے جیسے تجارت ایک منافع ہے، تو کل قیامت والے دن وہ مخبوط الحواس اٹھے گا، باولا اٹھے گا، جیسے شیطان نے اسے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ تو اس کے بعد قرآن مجید نے 2 ٹوک بات کہی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا تجارت کو اور حرام کیا سود کو۔ قرآن مجید جب جملہ اسمیہ بولتا ہے یا جملہ فعلیہ بولتا ہے تو بات اتھینٹک ہوتی ہے۔ اب آج کی آیت میں بھی دیکھیں، یمحق اللہ الربا، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جب جملہ فعلیہ آتا ہے تو انسان کے جو اعمال ہیں اس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اسم کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید سورہ نساء میں آپ دیکھیں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ چاہتا ہے آسانی، سورہ بقرہ میں آیا، اور ایک جگہ پر اللہ یرید، اللہ چاہتا ہے۔ تو گویا جملہ اسمیہ ہو تو اسم کو ایڈریس کرتا ہے قرآن، اور جملہ فعلیہ ہو تو فعل کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، عمل کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ سود ہمارا ایک عمل ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا جملہ فعلیہ لا کر۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری معاشرتی زندگی میں جو سود جاری ساری ہے، رائج ہے، اس سے ہمارے معاشرے میں نقصانات کتنے ہیں۔ ایک تو پیسہ جو ہے وہ ایک شخص کے پاس ہی جمع ہو جاتا ہے، پیسے کی ریل پھیر نہیں ہوتی، اور پھر اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے، خود غرضی کر رہا ہوتا ہے، پیسہ کم ہو جاتا ہے۔ سود کا پیسہ ویسے ہی کم ہو جاتا ہے، چیزوں کی قیمتیں آگے چلی جاتی ہیں اور رقم اتنی رہ جاتی ہے۔ جو لینے والا ہے سود وہ خسارے میں رہتا ہے اور اس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے سورہ حشر میں اس کی دلیل دی ہے، آیت نمبر 7، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دونۃ بین الاغنیاء منکم۔ اللہ تعالیٰ نے بستی والوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مال دلوایا، اب اس کے تقسیم کی بات بتائی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حصہ ہے، وہ کہاں اسے خرچ کریں۔ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قرابت داروں کے لیے، یتامہ اور مساکین کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، راہ چلتے مسافروں کے لیے، کہ نہ ہو دولت بین الاغنیاء منکم،
غنی لوگوں کے درمیان، مالدار لوگوں کے درمیان تم میں سے، یعنی جو دولت ہے وہ گردش میں ہونی چاہیے، نہ کہ وہ مالدار لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو کر رہ جائے۔ دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ نہ ہو مالداروں کے درمیان تم میں سے، یعنی مالداروں کے درمیان ہی یہ مال جو ہے گردش میں نہ رہ جائے۔ اس مال کو عزیز و اقارب میں، مساکین میں، یتامہ میں اور راہ چلتے مسافروں میں آپ اسے خرچ کریں۔ تو گویا مال کو مارکیٹ میں لانا اور اس سے لوگوں کا روزگار بڑھ جانا، یہ ہے کہ آدمی کے روزگار کے ذرائع بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اگر وہی مال آدمی اس کو سود کے اعتبار سے کسی کو چیز دے دی اور اس پر سرچارج لگا دیا، تو چیز تو جیسی ہے ویسی ہے، لیکن پیسہ جمع ہو گیا اور پھر وہ معاشرے میں اس پیسے کا کوئی استعمال نہ ہوا، ایک فرد واحد کے لیے ہے وہ جمع ہو گیا۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرام مال سے گوشت بنا وہ دوزخ کا ایندھن ہے، اور اس سے جو اولاد کی پرورش ہوگی وہ بھی اولاد جو ہے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ معاشرے میں جو اس کا نظام ہے وہ ان بیلنسڈ ہوتا ہے، غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں سود سے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور جب پیسہ واپس نہیں ہوتا تو اس سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سود پر کوئی چیز لی ہوتی ہے تو رقم کہاں سے لے کے آئے گا؟ وہ تو چیز استعمال کر لی، اس کی چیز سے کوئی تجارت تو نہیں کی۔ ہاں، آپ کے پاس پیسے ہیں، جتنی چیز آپ نے خریدی، اور اس پر سرچارج جو ہوگا وہ تو نقصان کا باعث ہو جائے گا معاشرے میں۔ تو اس طرح قرآن مجید نے کہا جو سود خور ہوتے ہیں وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کہاں کوئی مجبور ہو اس کو پیسے دیے جائیں، اور وہ پیسے بھی وہاں دیتے ہیں جہاں سے پیسے ملنے کا امکان ہوتا ہے۔ پہلے وہ ایسٹ دیکھتے ہیں پھر وہ دیتے ہیں۔ اگر آدمی کے پاس اتنا سرمایہ اپنا نہ ہو تو سود کہاں سے آئے گا؟ ادھار بھی اسی کو ملتا ہے جو ادھار واپس کر سکے، اور پھر جب ادھار مل جاتا ہے اس پر سود سرچارج لگتا ہے، اور معاشرے میں کوئی کام نہیں ہوتا، اس سے روزگار نہیں بڑھتی ہے، اس سے روزگار بند ہوتے چلے جاتے ہیں، پیسہ ایک ہی جگہ پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے سود سے انسان کی ذہنی بیماریاں اور ذہنی کشمکش ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ کیسے مال بڑھایا جائے۔ سود خور خود غرض ہوتا ہے، نہ اس کو باپ کی پرواہ اور نہ ماں کی پرواہ، وہ انسانوں کی مجبوریاں خریدتا ہوتا ہے، اس کو اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے، اس کو کسی دوسرے کا لحاظ نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر تجارت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے ایک سودا خریدنے کے لیے آتا ہے تو اس میں کتنے لوگوں کو روزی مل رہی ہوتی ہے، دور دراز کا سفر کر کے آیا، ٹرانسپورٹ پر بھی پیسے لگے، مزدور نے بھی اس میں سے پیسے کمائے، دکاندار نے بھی مال میں سے پیسے کمائے، اور وہ بھی وہاں لے کے گیا، اس پر سرچارج بھی لگا، دور دراز علاقے میں جا کر اسے بیچا، اسے کتنے لوگوں کی اس میں روزی لگی۔ اور سود خور دیکھیں ایک ہی جگہ پر پیسے جمع ہو گئے اور اس کو اپنی ذات کی پڑی ہوتی ہے۔ تو یہ معاشرے میں جو قرآن مجید نے کہا کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، تو ایسے نہیں بات کہہ دی، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس کا موازنہ کرتے ہیں، سود خور کی اپنی ذاتی حیثیت تک کی بات محدود رہتی ہے، اور اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، ہمدردی نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا، اور احسان بھی نہیں ہوتا، اس سے باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ سودی نظام صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور نہ وہ آخرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اب کمیٹی دیکھیں، ایک شخص ہے، اس نے 1 لاکھ روپے کی کمیٹی ڈالی اور اس میں سے 60,000 روپیہ کمیٹی والے کو چلا بھی گیا، اور اس نے اپنا حساب لگایا ہوا ہے کہ اس نے کمیٹی ہر مہینے پوری کرنی ہے، اور اگر اسے 10, 15, 20,000 روپے کی ضرورت بھی پڑی تو وہ پھر مانگ کر پوری کرے گا اپنی ضرورت، چہ جائے کہ اس کی کمیٹی میں اس کے 60,000 روپے چلے گئے ہوں، تو اس پر آفت آ پڑی، اب کمیٹی میں پیسے چلے گئے، اب وہ کیسے پورے کرے گا؟ تو اس اعتبار سے دیکھیے، کمیٹی تو جب نکلنی ہے تب نکلنی ہے، ضرورت آج پڑی ہے، وہ کہاں سے لے کے آئے؟ اس طرح سے انسان کی زندگی میں
جو ایک پابندی، پیسے دینے کی پابندی ہوتی ہے، وہ اس درجے تک خطرناک ہے کہ آپ کرائے کے مکان والے کو دیکھیے، اس کی لگی بدی تنخواہ ہے، محدود تنخواہ ہے، اور اس نے اپنا حساب جوڑا ہوا ہے۔ اگر آئے دن کوئی چیز مہنگی ہو جائے یا اس نے کوئی چیز سود پہ لی ہو تو اسے وہ تو پورا کرنا ہے، چاہے خود بھوکا رہ لے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، اس اینگل سے دیکھیے کہ سود کو مٹاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی شخص اگر کسی کے ساتھ تجارت کرنے لگے تو جس کے ساتھ وہ شراکت کرے گا وہ اس کو ہمیشہ نفع دکھائے گا؟ کیا کبھی کسی نے نقصان کی خاطر شراکت کی ہو؟ ہر مہینے اس نے اس کو نفع دینا ہے، چاہے کہیں سے پکڑ کے دے دے، کاروبار میں نقصان بھی ہو جائے تب بھی اس نے اس کو نفع دینا ہے۔ تو اس کے ساتھ نفع کی بات ہوئی ہے، نقصان کی بات نہیں ہوئی۔ اور اگر کسی مہینے وہ کہہ دے کہ اس ماہ نقصان ہو گیا، تو اب اس کو جو انویسٹر ہے جس نے پیسے لگائے اس کو فکر پڑ گئی کہ کہیں میری رقم نہ ڈوب جائے، تو فوراً اپنی رقم کا مطالبہ کر لیتا ہے۔ اس خدشے سے اس کو جہاں سے بھی اس کی رقم پوری کرنی ہو پوری کرتا چلا جاتا ہے، خود بخود وہ فلاپ ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ تجارت کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے، اور اپنی انفرادی سطح پر انسان کو جو بیماریاں لگتی ہیں اس اعتبار سے دیکھیے سود اتنی مہلک بیماری ہے۔ اور وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا لکھنے والا، سود کے پیسے جمع کرنے والا اور سود کے لیے گواہی دینے والا، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، کیونکہ وہ معاشرے میں ناسور کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا آج کی دنیا میں اگر آپ کو قرضہ نہ ملے تو آپ کا ملک چلتا نہیں، اور قرضہ لے کر آپ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور قرض دینے والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایسٹ ہیں، ان کے پاس اپنا سرمایہ ہے، یقیناً ہمارے پاس سرمایہ ایٹم بم ہے جس کی وجہ سے اس ملک کو قرضہ ملتا چلا جا رہا ہے، اور ان کی اس کے اوپر نظر ہے، ورنہ کون قرضہ دیتا اگر آپ کے پاس کوئی ایسٹ نہ ہوتا۔ تو اس اینگل سے دیکھیے قرآن مجید نے یہاں اس مضمون کو سمپ کیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ایک ہوتا ہے کفار، چھپانے والا، اور ایک ہے کفار، ملوث، وہ سود کے کام میں ملوث ہے۔ اور ملوث سے مراد ہے کہ سود کے جاری ساری رکھنے کا وہ جواز مہیا کر رہا ہوتا ہے، اور سود کے جاری ساری رکھنے کے لیے وہ نئے نئے طریقے ڈھونڈ کے اس کام کو مزید آگے بڑھا رہا ہوتا ہے، اس کو کفار کہا۔ اور اسم گناہ ہوتا ہے، اسیم اس کی جمع ہے، سپرلیٹیو ڈگری، یعنی اس گناہ کے کام میں وہ لگا رہتا ہے، اس میں ملوث ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کو واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ نہیں پسند کرتا کہ جو سود کے کام میں لگا رہتا ہے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے جواز پیدا کرتا رہتا ہے، اور وہ یہ بڑا گناہ کا کام ہے۔ اسیم سے مراد ہے بڑے لوگ، یعنی بڑے گناہ کے کام میں لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ذاتی مفاد پرستی یہاں تک ہو جاتی ہے، سود خور کی ذہنیت یہاں تک ہو جاتی ہے، اور وہ مفاد پرست اس درجے تک ہو جاتا ہے کہ اگر اس سے کوئی مشورہ بھی لے تو وہ بھی پہلے اپنا مفاد دیکھتا ہے کہ میں اس کو مشورہ دوں گا تو مجھے کیا مفاد ملے گا، پھر مشورہ دے گا۔ مثال کے طور پر میرے ہمسائے میں ایک پلاٹ خالی ہے اور مجھے اس کے مالک کا نہیں پتہ، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پلاٹ سیل ہو رہا ہے یا نہیں سیل ہو رہا ہے۔ کوئی شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے یہ بات کہی کہ آپ کے ساتھ والا جو پلاٹ ہے یہ سیل ہو رہا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کیا قیمت چل رہی ہے؟ اب اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سیل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو وہ میرے کان میں یہ بات ڈال گیا، بجائے اس کے کہ میں اسے مشورہ دوں کہ آپ لے لیں، آپ کو یہ سستا مل جائے گا، تو جب یہ وہ چلا گیا تو میں نے خود اس کو خرید لیا۔ تو یہ جو ذہنیت ہے کہ مشورہ دیتے ہوئے بھی آدمی اپنا مفاد سامنے رکھتا ہے، اور یہ بھی ایک سودی ذہنیت ہے۔ قرآن مجید جو یربی صدقات کہتا ہے اس میں باہمی تعلقات بڑھتے ہیں، مال معاشرے میں
غربا تک پہنچتا ہے. کمزور لوگوں کو مال دے کر انسان کو خوشی ہوتی ہے. روزگار کے مواقع بڑھتے چلے جاتے ہیں. بے روزگاری ختم ہوتی ہے. ذاتی مفاد کی جگہ اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو یہ یرب الصدقات کے ساری برکات ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب